السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلوقا شہزاد گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے والا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظمی زنم دم زشت احمد رضا خطب عالمی زنم۔ آئی حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں پڑے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے: باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے یہ امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے یہ امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور امام فرماتے ہیں: کل کے رضا ہے خنجر خوخار وقت بار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار وقت بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اور شاعر کہتا ہے: وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات، خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ تو سمجھ میں آیا، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو میرے عزیز، ایک بات یاد رہے، قرآن ہو یا حدیث ہو، قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اگر اس زمانے میں اہل قرآن یہ کہے ہم صرف قرآن ہی کو مانیں گے، حدیث تفسیر کو نہیں مانیں گے، تو یاد رہے وہ مسئلہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ اب اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے تو بیان نہیں کیا، تفسیر دیکھنا پڑے گی، تفسیر میں کیا کہا۔ ایسے کچھ اہل حدیث ہیں جو حدیث میں حضور نے کچھ فرما دیا، وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حدیث سمجھنے کے لیے بھی جو ہے تشریح اور توضیح کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے شارحین حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ جو ہے بخاری شریف کو دیکھ لیں، اس کی 25 جلدوں میں علامہ عینی نے عمدۃ القاری لکھی ہے۔ کیوں لکھی؟ کیوں بلا وجہ جو ہے جو اپنا وقت ضائع کیا؟ ارے وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ حدیث ہمیں سمجھانے کے لیے آسان انداز میں انہوں نے اس کی تشریح اور توضیح کی۔ ایسی آپ مشکات شریف کو دیکھیں، یہ حدیث کی کتاب ہے، اسے جو ہے مرۃ المناجی علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھی، اور اسی طریقے سے جو ہے ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح لکھی۔ یہ کیوں لکھی؟ اس لیے کہ حدیث سمجھنے کے لیے بھی جو ہے تشریح اور توضیح کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہیں، بے عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، بے عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے علم بھی چاہیے، تفسیر کا بھی علم چاہیے، حدیث کا علم بھی چاہیے، اور جو ہے شارحین حدیث نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا علم بھی چاہیے، اور ان سب کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے عشق رسول، عشق رسول بھی چاہیے۔ تو قرآن نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب اولی الامر کون ہے؟ تو تفسیر کی جب ہم نے کتاب اٹھائی تو تفسیر میں فرمایا گیا کہ اولی الامر سے مراد ہے اہل الفقہ والدین، جو فقہا لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کی جو ہے اطاعت کرو۔ اور وہیں ایک جگہ فرمایا گیا العلماء، یعنی علماء کی اطاعت کرو، اور وہیں کہا گیا ایک جگہ یفتون فی احکام الشریعہ، وہ لوگ جو احکام شریعہ میں فتوے دیتے ہیں، ویعلمون الناس دینہم، اور لوگوں کو اپنا دین سکھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور جو ہے علماء کی اطاعت کرنا ہے۔ کس کی اطاعت کرنا ہے؟
ہے، علماء کی اطاعت کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ جو ہے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ، الذین ینقضون عہد اللہ، تو عہد اللہ کی تفسیر میں جو ہے حضرت قاضی ناصر الدین بیضاوی نے ایک تفسیر بیان کی ہے، اور جو ہے فرمایا عہد تین طریقے کے لیے اللہ نے تین طریقے کے عہد لیے اور تین طرح کے لوگوں سے لیے۔ ایک عہد تو لیا تھا اپنی ربوبیت کے بارے میں، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اور انبیاء کرام بھی شامل ہیں۔ تینوں طبقے کے لوگوں سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جو ہے عالم ارواح میں جو ہے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور سب نے یہ عہد لیا۔ آج اگر کوئی وعدہ خلافی کر دیتا ہے تو وہ اپنے عہد سے ہٹ جاتا ہے اور جو ہے وہ وعدہ خلاف کرنے والا کہلاتا ہے۔ یہ عہد کس سے تھا؟ یہ انبیاء کرام سے بھی تھا، اولیاء اعظام سے بھی تھا، علماء اعظام سے بھی تھا اور عوام سے بھی تھا، لیکن ایک عہد ہے جو اللہ نے صرف انبیاء کرام سے لیا۔ فرمایا دین کو تمہیں قائم رکھنا ہے، یہ علماء سے نہیں لیا، یہ عوام سے نہیں لیا، بلکہ صرف اور صرف اللہ نے یہ عہد کس سے لیا؟ انبیاء اعظام سے لیا۔ اور ایک عہد وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ عوام سے لیا بلکہ کس سے لیا؟ صرف اور صرف علماء کرام سے لیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ بأن یکتموا الحق ولا یکتمونہ، تم کو حق جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، بأن یبینوا الحق ولا یکتمونہ، تم کو حق بیان کرنا ہے، حق کبھی چھپانا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جو علماء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ جو حق بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، حق کو کبھی نہیں چھپائیں۔ آج ہمارے علماء نے حق چھپانا بند کر دیا ہے، اس لیے جو ہے طرح طرح کے فتنے جنم لینے لگے ہیں۔ کہیں رافضیت کا فرقہ ہے، کہیں شیعت کا فرقہ ہے، تو کہیں دیوبندیت کا فرقہ ہے، کہیں غیر مقلدیت کا فرقہ ہے۔ اگر یہی ہمارے علماء حق بیان کریں اور ان کا رد و شرط کریں اور ان کی جو ہے شرط بلیغ کریں تو آج بتاؤ کون ہے جو منہ اٹھائے گا، کون سر چڑھ کے بولے گا؟ میرے عزیز دوستو، اتباع علماء کی کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نماز ہے، نمازی کو لے لیجئے، اس میں جو طریقے بیان کیے گئے ہیں آپ کسی بھی عالم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور اہل سنت میں جو حنفی علماء ہیں، اپنے بریلی اور قرب و جماعت کے جتنے بھی علماء ہیں، کسی عالم کو آپ دیکھ لیں ان کا نماز کا طریقہ وہی ہے جو اہل سنت کا طریقہ ہے، تمام علماء کا طریقہ وہی ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نیت باندھنا ہے۔ تو جو ہے ناف کے نیچے کوئی عالم کو آپ دیکھیں گے، مجھے بتائیں ذرا، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا جو نیت یہاں باندھتا ہو۔ تو یہ علماء کا جو طریقہ ہے ہمیں اتباع علماء کی کرنا ہے، عوام کی نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اہل سنت میں جو دین کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہماری عوام نے پہنچایا ہے، اور دیوبندی بھائیوں میں جو ایمان اور دین کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ان کی عوام نے نہیں، ان کے علماء نے پہنچایا ہے۔ تو ایسے کے عالموں کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اتباع کس کی کرنا ہے؟ اہل سنت کے علماء کی اتباع کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ یہ سواد اعظم وہی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، جو اہل سنت ہے۔ اور فرمایا من شذ شذ فی النار، جو اس جماعت سے ہٹ گیا وہ جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہر ایک شخص کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ لوگ ادھر توجہ دیں، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والد اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس مرد سے اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو نبھایا بھی کہ نہیں نبھایا؟ قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر ایک انسان سے سوال ہونا ہے۔ کسی نے اچھا عمل کیا اس کا بھی اس کو حساب دینا ہے، برا عمل کیا اس کا بھی اس کو حساب دینا ہے۔ تو جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیا جائے گا وہاں پہ؟ تو ایسے ہی میرے عزیز دوستو، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حکمراں ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان سے کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی تم حاکم تھے، تم حکمراں تھے، تم جو ہے بادشاہ تھے، تم نے کس طریقے سے جو ہے سلطنت کو چلایا، تم نے کس طریقے سے رعایا کے ساتھ ویوہار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو بڑے بڑے معاملات تھے، لیکن عالم سے بھی پوچھا جائے گا، اماموں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا تمہارے ماتحت مقتدی تھے، تمہارے ماتحت نمازی تھے، جو تمہارے چنگل میں تھے، اور تم نے ان کو راہ حق کی جانب کیوں رہنمائی نہیں کی، تم نے ان کو حق کو نہیں بتایا۔ تو قیامت کے دن ہم کیا جواب
جواب دیں گے۔ یاد رہے باپ کا بیٹا وہی کامیاب ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کے بعد اب اپنے باپ کی وراثت کی جو ہے حفاظت کرتا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، ایک ہوتا ہے کپوت۔ تو پوت تو وہ ہوتا ہے جیسا باپ نے مال چھوڑا ویسا ہی اس نے رکھا، لیکن جو ہے سپوت وہ ہوتا ہے جس نے اس مال میں اضافہ کر دیا۔ کپوت وہ ہوتا ہے باپ نے جو مال چھوڑا اس میں کمی کر دی۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پوت تو رہوں، اگر سپوت نہیں بن سکتا تو پوت تو رہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کپوت کوئی نہیں بننا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں پوت رہوں اپنے باپ کا، یا پھر جو ہے سپوت رہوں، کپوت کوئی نہیں بننا چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہمارے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ مال چھوڑ کے جائیں، اس کی ذمہ داری ہمارے سر ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہمارے سر ہوتی ہے۔ لیکن حضور کا وصال ہو گیا تو حضور نے لوگوں کو بلکہ علماء کو اپنے علم کا وارث بنایا ہے، مال کا وارث نہیں بنایا۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی باپ جیسے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں، ایسے ہی حضور نے فرمایا علماء جو ہے ہمارے وارث ہیں۔ تو وارث وہاں حضور نے مال کا نہیں بنایا، جائیداد کا نہیں بنایا، بلکہ علم کا بنایا ہے۔ یعنی جو علم ہم تک حضور کے ذریعے پہنچا ہے اس علم کو ذمہ داری کے ساتھ آپ تک ہمیں پہنچانا ہے اور حق گوئی کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں حق بیان کرنے میں مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن حق بیان کرنے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ قیامت کے دن ایک گروہ وہ آئے گا جو حق بیان کرنے سے اپنی منہ کو لگام دیتا تھا، تو قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر! اس لیے ہمیں حق بولنا چاہیے۔ اگر ہمیں حق معلوم نہیں ہے تو ہمارا بھائی اگر حق بول رہا ہے تو حق بولنے والے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو لوگ باطل کا ساتھ دیتے ہیں قیامت کے دن ان سے بھی کچھ گچھ ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل سنت وہ جماعت ہیں جو حق جماعت ہے، تو ہمیں حق پر قائم رہنا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ایک بات مثلا نیت ہی کا لے لو کہ جب نیت باندھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ باندھنے کا حکم کہاں پہ ہے؟ ناف کے نیچے ہے۔ اور حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اسی مسجد کا آپ معائنہ کر لیجئے، 100 نمازی آتے ہیں، اگر 95 جو ہے ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو کیا یہ امت گمراہی پر جمع ہو گئی؟ ارے نہیں ہو سکتی۔ حضور نے تو خود فرما دیا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو 95 لوگ ناف کے نیچے نیت باندھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو 5 لوگ اوپر باندھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ تو 5 لوگ ہیں، یہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہے۔ تو حدیث حضور کی ذہن میں رکھنا چاہیے لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ صحیح ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، وہ اہل سنت کے راستے پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نماز جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے نماز کو اس کی ادائیگی، اس کی ذمہ داری، اس کے فرائض اور اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز جس طریقے سے فرض ہے اس سے کہیں زیادہ اہم جو ہے نماز کو اس کے آداب اور اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی وضو ہے، اور جنت کی کنجی جو ہے فرمایا مفتاح الصلاۃ الوضو، مفتاح الجنہ الصلاۃ، اور یعنی جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی جو کنجی بیان کی گئی وہ وضو ہے، وہ طہارت ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب نماز پڑھنا ہے تو اچھے سے ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہماری طہارت درست نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت نے کچھ ظاہری اسباب بتائے ہیں جس کی بنیاد پر نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیا ہے۔ اور یاد رہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے۔ ایک کونے پر ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ میں حضور سے ملاقات کروں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو مسجد کے کونے پر حضور تشریف فرما تھے، تو وہ صحابی رسول نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وعلیک السلام، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
کہ جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہو. وہ گئے, انہوں نے نیت باندھی, پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سلامتی ہو تم پر اللہ کے رسول. حضور نے پھر فرمایا وعلیک السلام. پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ دوبارہ جاتے ہیں, پھر نیت باندھتے ہیں, حتیٰ کہ دوبارہ جاتے ہیں. پھر چوتھی مرتبہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرتے ہیں حضور میری نماز میں کیا خامیاں ہیں, اب میں صحیح سے نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے بتا دیجئے کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. تو حضور نے اس وقت ان صحابی رسول سے فرمایا نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو, نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو, پاکی حاصل کرو. اس کے بعد تم جو ہے نیت باندھو. اور نیت کیسے باندھنا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, نیت باندھنے کا طریقہ وہی ہے جو بہر شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے بیان کیا ہے. کیا ہے, یعنی ہم کو جو نیت باندھنا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اس طریقے سے قبلہ رو رکھنا ہے. آپ سب لوگ دیکھ لیجئے, یعنی دونوں ہاتھوں کو قبلہ رو رکھنا ہے, نہ ہی انگلیوں کو خوب چپٹانا ہے اور نہ ہی کشادہ کرنا ہے, بلکہ ان انگلیوں کو ان کی حالت پہ یوں ہی چھوڑ دینا ہے. اور ہتھیلیاں کدھر ہونا چاہیے, قبلہ رو, اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو سے مل جانا چاہیے. اس طریقے سے ہمیں نیت باندھنا ہے. نیت باندھتے ہوئے ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کیسی باندھنا ہے تو فرمایا جو دائنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کے گٹے پر یوں رکھو, اور جو 3 انگلیاں ہیں بیچ کی ان کو جو ہے کلائی پر رکھو, اور جو چھنگ انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس سے یوں دبا لو, یعنی یوں نیت باندھنا ہے. اور فرمایا ناف کے نیچے باندھنا ہے, ناف کے نیچے اس طریقے سے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں یعنی الٹے ہاتھ کے گٹے پر یوں رکھنا ہے, اور 3 انگلیوں سے یوں کر کے اور چھنگ انگلیاں اور جو ہے انگوٹھا کلائی کی طرف یوں جو ہے ہلکا کر کے بنا لینا ہے. اور ناف کے نیچے اور 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے انگلیوں میں. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہوگی جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی قسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اور ایک مسئلہ اور بتا دوں, ثنا پڑھنا نماز میں کیا ہے. 4 چیزیں امام ترمذی نے فرمایا نماز میں سنت ہے, یعنی ثنا, تعبد, تسمیہ, ثنا, تعبد, تسمیہ اور آمین. یہ 4 چیزیں نماز کے اندر مستحب ہیں. اور مستحب کسے کہا جاتا ہے, مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو. تو کہنے کا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نیت باندھ لیتے ہیں اور ہم ثنا نہیں پڑھ پاتے. تو میرے عزیز دوستوں, ثنا پڑھنا مستحب ہے اور امام کی اقتداء واجب ہے. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی, فرمایا جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے, یہ نہیں کہ تم امام سے اقتداء کرواؤ. ارے امام صاحب تم ایسا کیوں نہیں کرتے, امام صاحب لمبی قرأت کیوں نہیں کرتے, امام صاحب چھوٹی قرأت کیوں کرتے ہو, امام صاحب رکوع میں اتنا کم کیوں ٹھہرتے ہو, امام صاحب رکوع میں اتنا لمبا کیوں ٹھہرتے ہو, امام صاحب قاعدے میں اتنا کیوں بیٹھتے ہو, امام صاحب قاعدے میں اتنا کیوں نہیں بیٹھتے ہو. یہ آپ کو حق نہیں ہے, آپ کو اپنے علماء پہ انگشت نمائی کرنے کا حق نہیں ہے. جعل الامام لیتم بہ, ارے حدیث میں حضور نے فرما دیا امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے. ارے مجھے بتاؤ تو ذرا صحیح, اگر امام تمہاری اقتداء کرنے لگے گا تو نماز میں فساد ہی فساد آ جائے گا. نمازی صرف ایک نہیں ہوتا ہے بلکہ 50-100 نمازی ہوتے ہیں. ہر نمازی اپنی خواہش ظاہر کرے کہ امام صاحب لمبا سجدہ کرے, امام صاحب لمبی قرات پڑھے, اور کوئی یہ خواہش کرے کہ امام صاحب ہلکا سجدہ کرے, کوئی یہ خواہش کرے کہ امام صاحب ہلکی قرات کرے. تو امام صاحب کس کی سنیں گے. ارے 50 نمازی ہیں, 50 ذہن مل گئے اس کو, 50 کی اقتداء نہیں کرنا ہے بلکہ امام کو اپنی اقتداء کروانا ہے. جیسی امام نماز پڑھائیں گے آپ کو ویسی کو پڑھنا ہے. اور امام جو ہے شریعت کے مسائل کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں. نہ ہی تو وہ نماز کو زیادہ لمبا کر کے پڑھاتے ہیں, نہ ہی اتنا مختصر پڑھاتے ہیں کہ نماز کو 2 منٹ میں سمجھا دیا, نہ ہی اتنا لمبا پڑھاتے ہیں کہ 15 منٹ جماعت میں لگ گئے. ارے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے وہ جو ہے کھیت کھلیان سے آئے تھے, اپنا اونٹ اپنا جو ہے بیل انہوں نے باہر باندھ دیا تھا, اور وہ جو ہے ایک صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تھے. انہوں نے لمبی قرات کر دی تھی, تو لمبی قرات کی شکایت وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ صحابی رسول کا نام بھی ذہن میں آ گیا. ان کا نام تھا معاذ ابن جبل. تو معاذ ابن جبل کی شکایت لے کے وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں پہنچے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو کام کاج سے آ رہا تھا, میں نے سوچا 10 منٹ نکال کے نماز پڑھ لوں, لیکن یہ معاذ ہے اتنی لمبی قرات کر دی کہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو گیا. میں نے نیت توڑی اور اپنی نماز پڑھ لی. حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلایا اور بخاری کے الفاظ ہے انت فتان انت فتان انت فتان, 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ارے
तुम लोगों को आजमाइश में डालने वाले हो, तुम लोगों को आजमाइश में डालने वाले हो। अरे माज, तुम लोगों को आजमाइश में मत डालो, लोगों को जो वक्त मिल रहा है तुम मुख्तसर किरत करो, मुख्तसर इतनी लंबी नहीं कि लोग तो फरमा। फिर हदीस नकल की, फरमाया कुछ लोग नमाज में वो आते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, कुछ हाजतमंद होते हैं, तो इसलिए नमाज को मुख्तसर करके पढ़ाओ ताकि नमाज किसी पे बार नहीं गुजरे। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, कहने का मकसद ये है, इमाम साहब जो नमाज पढ़ाएंगे वो अपने शरई मसाइल के दायरे में पढ़ाएंगे। अगर आप ये कहें कि जो है सना पढ़ने में आप थोड़ी ताख़ीर कर लिया करें 1 मिनट या 2 मिनट की, तो एक मसला और बता दूं, फिक़्ह का और मसला ये है कि तर्क वाजिब, ताख़ीर वाजिब, तर्क वाजिब, ताख़ीर वाजिब, तकरार वाजिब, फ़र्ज़ मुक़द्दम, इन तमाम चीज़ों से सजदा सहब वाजिब हो जाता है। अगर ये भूले से हो, जानबूझकर हो, तो नमाज ही नहीं होगी। तर्क वाजिब का मतलब ये होता है वाजिब को तर्क कर देना, यानी जैसे अलहम्दुलिल्लाह छोड़ दी। ताख़ीर वाजिब का मतलब ये होता है वाजिब में ताख़ीर कर देना, यानी सना पढ़ी और सना पढ़ने के बाद अगर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बमिक़दार खामोश रहा तो ऐसे शख्स पे सजदा सहब वाजिब हो जाएगा। अब बताओ, इस कहने वाले के मुस्ताहब का ख्याल किया जाए या उस वाजिब की रियायत किया जाए जिसकी बुनियाद पर अगर उसकी रियायत नहीं की तो नमाज चली जाएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों और बुजुर्गों, कहने का मकसद यही है, आलिम जो है अपनी जो उलमा के नाइब होते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने अना का मसला मत लाइए, शरई मसले में अगर झुकना पड़े तो झुक भी जाइए, कोई मसला नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस तरीके से हमें नियत बांधना है। और एक बात जहन में और आई, आज आमतौर से लोग क्या करते हैं, बनियान पहने, बनियान में ही आ गए नमाज पढ़ने, ये शर्ट पहने हैं वो अद्दी वाले उसमें ही आ गए। अरे भाई, ये अल्लाह की बारगाह है, ये वो बारगाह है कि इसमें फरमाया गया नमाज पढ़ो तो इस अंदाज में कि तुम अल्लाह को देख रहे हो और अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर तुम ये नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देखो तो ये तो समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की दरबार है। यहाँ पे तुम आओ तो इस्लामी लिबास के साथ आओ, इस्लामी वज़ाक़ता के साथ आओ और अच्छे अंदाज में नमाज पढ़ो, अच्छा लिबास पहन कर आओ। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, मेरी गुजारिश यही है, जो लोग, मैं बहुत अक्सर लोगों को ये देखता हूँ कि आप आस्तीन में चले आए, किसी के जो है यहाँ तक बनियान है और किसी की यहाँ तक, कहीं कोई यहाँ तक टी शर्ट पहनाया। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप नमाज में जब शामिल हुआ करें तो उसी टी शर्ट को उतार दिया करें और जो है अपना जो ऐसा लिबास हो जो पौछे तक हो और जिससे आपके सत्र अच्छे से छिपे हुए हो, उस अंदाज में आया करें। अरे जैसे आप मेहमानी में जाते हैं उस तरीके से आया करें। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, बातें तो बहुत ज़्यादा कहनी थी लेकिन गुफ्तगू मुकम्मल अभी नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह रहमान फिर वक्त मिला फिर इस पर बात की जाएगी। आखिर में मैं ऐलान कर दूं, ये मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की है। ये किसकी मस्जिद है? तमाम लोग बताएं, किसकी है? अहले सुन्नत, किसकी? सुन्नियों की मस्जिद है। और मैंने बता दिया पिछले जुमे में अहले सुन्नत कौन है। तो अहले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरे फ़िरके का है, किसी दूसरे मकतब फ़िक्र का है, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो हमारी नमाजों में शामिल ना हो, वो या तो सुधर जाए या फिर वो गुजर जाए। अगर जाहिर सी बात है वो हमारी जमातों में शामिल होगा तो पिछली जुमे को मैंने फतवा पढ़ के सुनाया, हजरत ने भी बताया था, आए थे और मैंने भी बताया था कि ऐसे शख्स की बुनियाद पर वो जमात में शामिल हो गया तो उन लोगों की भी नमाज चली जाएगी। तो हमें ऐसे लोगों को रोकना है। तो अब काफ़ी हद तक जो है बंदिश नज़र आ रही है, तो हमें जो है अपने इस रवैये पर कायम रहना है, हमें हक़ का साथ देना है, हक़ बात कहना है। हज़रात, मैं जो है बोलने में तकाज़े बशियत सबकत लिसानी की बुनियाद पर जो अगलात हो गई हूँ, मौला तबारक व तआला दरगुज़र फरमाए, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत पढ़ लीजिए।